تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اخلاقی اور روحانی میراث آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، عرفات کا وسیع میدان، لاکھوں کا مجمع، اور اس ہجوم میں یہ الفاظ گونجتے ہیں۔ ان الفاظ میں جو وزن تھا، اس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی۔ ہر شخص کی توجہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرکوز ہو گئی۔ تو ذرا اس خطبے کے ماحول اور اس کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحات تھے جب صحابہ اکرام کی عقیدت اور احترام اپنے عروج پر تھا اور وہ ہر لفظ کو اپنے دل و دماغ میں اتار رہے تھے۔ اب دیکھیے، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ صحابہ کرام کو ان سوالوں کے جواب معلوم تھے، لیکن انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کا ادب کس کمال کا تھا۔ ان کی توجہ تاریخ یا دن پر نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف پیغام اور پیغام دینے والے پر تھی۔ تو اب آتے ہیں اس خطبے کے بالکل مرکز میں، جہاں سماجی انصاف اور انسانی وقار کی ایک نئی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے اتنی ہی اہم ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان تین بنیادی چیزوں کو اتنا ہی مقدس اور قابل احترام قرار دیا جتنا کہ وہ مقدس دن، وہ مقدس مہینہ اور وہ مقدس شہر تھا، یعنی ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا احترام۔ یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچئے اس بات کو، یہ جملہ انسانی وقار کی اہمیت کو کس قدر شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہرائی پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ ہر فرد پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہی قدیم تعلیم آج کے ڈیجیٹل دور کے مسائل سے براہ راست جڑتی ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر آن لائن دنیا میں، اس اہم اصول کی پاسداری کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس خطبے کا صرف سماجی پہلو ہی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اہم معاشی پہلو بھی تھا جس نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ سود پر مبنی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، جو اس وقت غریبوں کے استحصال کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ حکم یہ تھا کہ صرف اصل رقم واپس ہوگی، اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں۔ یہ معاشی انصاف کی طرف ایک انقلابی قدم تھا۔ تو اب ہم اصولوں سے ہٹ کر اس جذبے کی طرف آتے ہیں جو ان اصولوں کے پیچھے ہے، یعنی وہ روحانی طاقت کیا ہے جو ایک ایمان بھری زندگی کی بنیاد بنتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سچا ایمان صرف کچھ عقیدوں کا نام نہیں، بلکہ یہ تو محبت اور عقیدت کا ایک گہرا اور زندگی بدل دینے والا تجربہ ہے۔ جب یہ محبت دل میں اتر جاتی ہے تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو غیر معمولی طاقت دیتی ہے۔ سیدنا بلال کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان پر شدید ظلم کیا گیا، لیکن ان کا ایمان اور محبت کم ہونے کے بجائے اور بھی مضبوط ہوتے گئے۔ جب محبت سچی ہو تو کوئی بھی مشکل انسان کو اس کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ جیتی جاگتی حقیقتیں تھیں۔ آئیے کچھ ایسی ہستیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو جی کر دکھایا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جن کا علم، سمجھ اور روحانیت میں ایک بے مثال مقام تھا۔ تو ان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اعلیٰ ترین علم کو گہری عاجزی اور بے مثال سخاوت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اور اب ذکر کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، جو اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور اپنی ہمدردی اور صبر کی وجہ سے ایک مثال تھیں۔ یہ واقعہ باپ بیٹی کی اس گہری محبت کی کیا خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ جب انہیں والد کے دنیا سے جانے کی خبر ملی تو وہ رو پڑی، لیکن جیسے ہی یہ سنا کہ وہ اپنے اہل بیت میں سب سے پہلے ان سے ملیں گی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ والد کی جدائی کا غم ان سے دوبارہ ملنے کی خوشی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب آخر میں ان تمام تعلیمات اور مثالوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں انہیں کیسے اتار سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اس عظیم میراث کا حصہ بن سکیں۔ تو اس ساری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ وہ چند مرکزی باتیں ہیں جو ایک بامقصد اور باوقار زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا پیغام آج بھی ایک اچھے کردار،
خدمت اور انصاف والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس طرح راستہ دکھا سکتا ہے۔